دعائیں بہت طاقت رکھتی ہیں اور دعائیں سوچ سمجھ کر نہیں مانگی جاتی۔ نامحرم کی محرم ہونے کی دعا کرنا حرام نہیں ہے، محبت مانگنا حرام نہیں ہے، محبت کی پاکیزگی کی دعا کرنا حرام نہیں ہے، سکون مانگنا حرام نہیں ہے۔ ہم سب انسان ہیں اور ہمارے گرد ہونے والی ہر منظر کی اپنی اہمیت ہے۔ اللہ سے نہیں مانگیں گے تو اور کس سے مانگیں گے؟ کوئی اور ہے جو دے سکتا ہے؟ کوئی اور ہے جو فریاد سن سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں، سب اسی کے محتاج ہیں۔ تو بجائے اس کے محتاج لوگوں سے مانگا جائے، اس سے کیوں نہیں مانگتے؟ اس سے کیوں نہیں مانگتے جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، جس کی عطاؤں کو زوال نہیں ہے؟ طلب کوئی بھی ہو، اس کو یہی بہت پسند ہے کہ میرا بندہ میرے پاس آیا ہے، اور یہی بات اسے اتنی بھا جاتی ہے کہ وہ ہر چیز سے نواز دیتا ہے۔ اللہ اور اپنے بندے کے درمیان کسی بھی چیز کا پردہ نہیں ہوتا، کہ جس طرح حضرت یعقوب علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی اور انہیں حضرت یوسف علیہ السلام واپس مل گئے، تو کیا ہماری بھی ایسی کوئی دعا معجزاتی طور پر قبول ہو سکتی ہے؟ اس سوال سے میری آنکھیں نم ہو گئیں، اور اسی لمحے مجھے اللہ کا ایک مبارک نام یاد آیا، جس کا مطلب ہے قبول کرنے والا، قبول کرنے والا، جواب دینے والا۔ اور میرے آنسو تیزی سے میرے چہرے کو بھگونے لگے۔ مجھے احساس ہوا کہ جس رب کا ایک نام ہی قبول کرنے والا اور جواب دینے والا ہے، اور وہ رب ہمارا بھی تو اتنا ہی ہے جتنا وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا تھا، تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ ہماری تڑپ کو دیکھ کر ہماری دعا قبول نہ کرے؟ اور اس خیال نے میرے دل کی بے چینی کو پل بھر میں ختم کر دیا۔ بے شک وہ محبت کرنے والا رحیم رب ہے۔ کچھ بھی اللہ کی رضا کے بغیر نہیں ہو سکتا، یہاں تک کہ دعا کے لیے بھی انسان تب تک ہاتھ نہیں اٹھا سکتا جب تک اللہ نہ چاہے۔ اللہ دعا کی توفیق دیتا ہی تب ہے جب اس نے راضی ہونا ہوتا ہے، جب اس نے کن فرمانا ہوتا ہے، تبھی وہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ آ کر مجھے منائے اور میں اس کی ہر مانگی ہوئی دعا پر راضی ہو جاؤں۔ اور اس سے بڑی خوش قسمتی اور کیا ہو سکتی ہے کہ وہ خود ہمارا انتخاب کرتا ہے؟ ورنہ ہمارے ارد گرد کتنے ایسے لوگ ہیں جو مایوس ہو کر دعا مانگنا ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو پھر وہ توفیق بھی نہیں دیتا جو اس کی نعمتوں کا شکر نہیں کرتے۔ آپ تو خوش قسمت ہیں کہ آپ میں اب بھی دعا کی تڑپ ہے۔ آپ وہ سب حاصل کر لیں گے جس کے لیے آپ کا دل ترستا ہے، کیونکہ وہ مانگنے والوں کو خالی نہیں لوٹاتا۔ جب تم دعا مانگتے ہو تو تمہارے لیے ان ذریعوں سے مدد پہنچتی ہے جس کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ جس طرح حضرت نوح علیہ السلام تک مدد پہنچائی گئی تھی، کیونکہ تم اللہ کی مصلحتیں نہیں جان سکتے۔ اور دعائیں تو ناممکن کے لیے ہی تو ہوتی ہیں، اور جو نوح علیہ السلام کا اللہ ہے وہ تمہارا بھی تو اللہ ہے۔ دعا ان طریقوں سے آپ کی مدد کرتی ہے جو آپ اپنے وہم و گمان میں بھی نہیں سوچ سکتے۔ اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کے سامنے کتنی رکاوٹیں کھڑی ہیں، بس آپ نے اتنا یاد رکھنا ہے کہ اللہ ہمیشہ آپ کے ساتھ ہے، اور جب تک اللہ آپ کے ساتھ ہے آپ کوئی بھی جنگ جیت سکتے ہیں۔ تو جب کبھی دل مایوس ہونے لگے تو یاد کرنا جب اللہ نے قرآن میں فرمایا تھا کہ نوح علیہ السلام کی اس وقت کو یاد کرو کہ جب اس نے ہمیں پکارا تو ہم نے اس کی دعا قبول کر لی۔ آزمائش ایک طرح سے آپ کو مضبوط کرنے کے لیے بھی آتی ہے، جو کہ بہت ضروری ہوتا ہے۔ اللہ جانتا ہے کہ آپ بہت کمزور ہو، اسی لیے انہی چیزوں کے ذریعے آزماتا ہے جو آپ کی من پسند ہوتی ہے۔ اور یقین رکھو اور یقین کرو، اسی آزمائش سے آپ اتنے مضبوط ہو جاتے ہو کہ کوئی آپ کو کچھ بھی بول دے آپ کو فرق نہیں پڑتا، کیونکہ آپ خود بھی مضبوط ہو جاتے ہو، اللہ سے آپ کا رشتہ بھی مزید مضبوط ہو جاتا ہے، پھر آپ سب کچھ اللہ پر چھوڑ کر بے فکر ہو جاتے ہو۔ کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی اور اللہ ہمیں جواب نہیں دے رہا۔ ایسا نہیں ہوتا، وہ تو ہماری سب دعائیں سنتا ہے، بہت غور سے، بہت پیار سے، ہماری ہر پکار پر ہماری طرف دوڑا چلا آتا ہے، اور ہماری ہر دعا کو اپنے پاس سنبھال کر رکھتا ہے، کیونکہ وہ بہتر جانتا ہے کہ کسے کب اور کیسے دینا ہے۔
اسی لیے نا امید مت ہو، ایک دن تمہیں وہ سب دے گا جس کے لیے تم نے اپنا ہر راستہ چھوڑ کر اللہ کے راستے کو اپنایا ہے۔ لوگ کبھی بھی ان چیزوں کو تم تک پہنچنے سے نہیں روک سکتے جو اللہ نے تمہارے لیے لکھی ہوئی ہے، پھر وہ کتنی ہی کوشش کیوں نہ کر لیں، کتنی ہی جان کیوں نہ ماریں۔ جو تمہارا ہے وہ صرف تمہارا ہے۔ اللہ تمہاری زبان کو مانگنے کی ہمت تب دیتا ہے جب وہ تمہاری دعاؤں پر راضی ہونا چاہتا ہے۔ تمہارے دل میں بار بار ایک ہی چیز کا خیال آنا اس کی جانب سے اشارہ ہے کہ تم اسے مناؤ، اور وہ تو ان دعاؤں کے لیے بھی وسیلہ بنا دیتا ہے جو تم نے اس سے مانگی ہی نہیں ہوتی۔ پھر وہ ان دعاؤں کو کیسے ادھورا چھوڑ سکتا ہے جنہیں تم تڑپتے ہوئے اس سے بار بار مانگتے ہو۔ اس دیری سے مت گھبراؤ، بس اتنا یاد رکھو کہ جو کام اللہ کی رضا کے لیے کیے جائیں وہ عبادت ہے، پھر چاہے وہ انتظار ہو، یقین ہو، صبر ہو یا دعا ہو۔ ٹوٹے ہوئے دل سے نکلی ہوئی صدا کبھی خالی نہیں جاتی، اور عبادت کا صلہ کبھی رائگاں نہیں جاتا۔ تو پھر یہ سب جانتے ہوئے بھی تم کیوں اس سے مانگتے ہوئے تھک گئے ہو جو تمہیں دیتے ہوئے نہیں تھکتا؟ تمہاری دعائیں ہی تمہارا یقین ہے کہ اللہ ضرور دے گا، اور کن محبت ہے اس کی کہ وہ دے دیتا ہے۔ اب قبولیت کے ذریعے اس کے ایک کن پر رکے ہیں، اور اس کا ایک حکم تمہاری پکار کا منتظر ہے۔ زندگی آزمائشوں کا سفر ہے، مگر کسی آزمائش پر ہار مان جانا غلط ہے۔ آزمائش تو ہوتی ہی یہ دیکھنے کے لیے ہے کہ تمہیں اپنے رب پر کتنا بھروسہ ہے، تو تم کتنا صبر کرتے ہو، کب تک اس سے مانگتے ہو، کب تک ثابت قدم رہتے ہو۔ آزمائش تو انسان کو اللہ کے قریب کر دیتی ہے۔ جب کوئی راستہ نظر نہیں آتا تو انسان اپنے رب سے رجوع کرتا ہے، اور انسان اپنے رب کے قریب ہو جاتا ہے۔ اسی لیے آزمائش کے وقت اللہ سے شکایت کرنے کے بجائے اپنی بہترین وقت کی دعا کریں اور شکر کریں کہ اس نے آپ کو اس قابل بھی سمجھا کہ آپ کو کسی آزمائش میں ڈالا جائے۔ کبھی کبھی انسان کا دل کسی چیز کے لیے بہت تڑپتا ہے، اتنا کہ اس کے لیے صبر کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ انسان ہر روز اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے ہر اس لمحے دعا کرنے کی کوشش کرتا ہے جو لمحہ دعا کے لیے افضل ہے، اور اس کی آنکھیں اپنی مانگی گئی دعاؤں کے قبول ہونے کے انتظار میں ادھر ادھر تکتی رہتی ہیں، اور یہ تو بھول ہی جاتے ہیں کہ اللہ نے ہر چیز کو عطا کرنے کا ایک مخصوص اور بہترین وقت مقرر کر رکھا ہے۔ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ اگر ہمیں کسی چیز کو حاصل کرنے کی اتنی چاہت ہے تو اس چاہت کرنے والے دل کا مالک کون ہے؟ یہ چاہت بھی تو اسی رب نے ہی دل میں ڈالی ہے تاکہ تم اس کے لیے دعا کر سکو، اور وہ تو تمہاری خواہش کو بہترین کر کے تمہیں عطا کر سکے، اور وہ تو خواہش ہی دل میں تب ڈالتا ہے جب وہ تمہارے نصیب میں لکھ دیتا ہے۔ دعا تو بس ہماری ہی درجات بلند کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ جو ایک آنسو کو اتنی محبت سے سنبھالتا ہے تو سوچو وہ ان دعاؤں کو کیسے رد کر سکتا ہے جو صرف اس سے مانگی گئی ہوں۔ وہ ان سجدوں کو کیسے نظر انداز کر سکتا ہے جو تکلیف میں صرف اس کے سامنے بہائے گئے ہوں۔ وہ سب دیکھنے اور جاننے والا ہے، اس کی نظر ہر چیز پر ہے۔ بس تم ذرا سی دیری پر دل چھوٹا نہ کرنا، مایوس مت ہو جانا۔ تم اللہ کے لیے صبر کرنا شروع کر دو، تم اس کے لیے تکلیف برداشت کرنا شروع کر دو، تم اس کے لیے مسکرانا سیکھ جاؤ، تم اس کے لیے اپنی بے چینی کا گلا گھونٹ دو، تم اس کے لیے پرسکون ہوتے جاؤ، تم اس کے لیے بے صبری چھوڑ دو، تم اس کے لیے ہمت سے کام لیا کرو، تم اس کے لیے سب کرتی جاؤ، وہ تمہارے لیے سب کرتا جائے گا۔ تمہاری طرف دیکھ کر تقدیر کے فیصلے بدل دیے جاتے ہیں۔ تم مایوس ہوئے بیٹھے ہو کہ میرے ہاتھ خالی ہیں، تمہارے پاس تو ایک خوبصورت تحفہ ہے جو کہ دعا ہے۔ جب ناممکن حالات کے باوجود تم دعا کرنا نہیں چھوڑتے، جب تم اللہ پر کامل یقین رکھتے ہوئے دعائیں کرتے رہتے ہو، تو اللہ تمہارے لیے وسیلہ بناتا ہے۔ دل بے چین ہونے پر اسے ہی تو پکارا جاتا ہے، چین وہیں پڑتا ہے۔ تم سناتے رہو گے تو وہ سنتا رہے گا، وہ اپنا کرم کرتا رہے گا۔ جو قریب ہوتا ہے مدد کے لیے اسے ہی پکارا جاتا ہے، اور اللہ سے زیادہ کوئی بندے کے قریب نہیں۔ وہ سننے والا، جاننے والا ہے، اسے لفظوں میں کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی، نہ ہی لکھ کر درخواست دینی پڑتی ہے۔
اسے دلیل بھی نہیں چاہیے کہ ہمیں مدد کیوں چاہیے۔ اللہ تک پہنچنے کے لیے اللہ کو پکارنا پڑتا ہے۔ وہ سب کا دوست اور سب کا مددگار ہے، وہ آپ کی بھی ضرور سنے گا۔ تمہارا صبر تمہیں ان معاملات تک پہنچا سکتا ہے جس کا تم گمان بھی نہیں کر سکتے، اور اسی لیے تمہارا یہ جاننا ضروری نہیں کہ آگے کیا ہوگا یا کیسے ہوگا۔ یہ کام تم اللہ پر چھوڑ دو، تمہارا کام بس یقین رکھنا ہے، ممکن سے لے کر ناممکن تک، حاصل سے لے کر لا حاصل تک روشنی اور معجزے تم میں چھپے ہوتے ہیں، اور انہیں تم نے خود ہی ڈھونڈنا ہوتا ہے۔